بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہ یہ جو چھوٹی سی نون بنی ہمیں نظر آتی ہے، اس نون کو ہم کیا کہتے ہیں اور اس نون کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اور یہ چھوٹی سی نون کیوں لکھی ہوتی ہے، ان سارے کوশ্چن کا آنسر آپ کو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ بالکل ایزی ٹاپک ہے، بالکل آسان ہے، مشکل والی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو چھوٹی سی نون بنی ہمیں نظر آتی ہے نا، اس کو ہم بولتے ہیں نون قطنی۔ نون قطنی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اب نون قطنی کا کیا قاعدہ ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ کہاں سے آتی ہے، کیوں لکھی جاتی ہے۔ اب میری باقی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہیں، میں نے سب سے پہلے آپ کو ڈیفینیشن دی ہے، پھر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ لیکن نون قطنی کا قاعدہ ایسا قاعدہ ہے کہ اس کے اندر اگر میں پہلے آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھا دوں، کوئی فارمولا اگر آپ کو بتا دوں، تو پھر آپ کو ڈیفینیشن اچھے سے سمجھ آ سکتی ہے۔ کلیئر ہے؟ اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آنسر 7 آنا چاہیے، 7 آنسر آنا چاہیے، اگر میں اس کو اس طرح سے لکھوں کہ 10 - 3 = 7 ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ میرا ٹک لگے گا کیونکہ 7 آنسر آنا چاہیے۔ اب اگر میں اس کو اس طرح سے لکھ دوں کہ 5 + 2 = 7 ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی میرا ٹھیک ہے؟ بالکل میرا یہ بھی فارمولا بالکل ٹھیک ہوگا، کیونکہ آنسر جو ہے وہ 7 آنا چاہیے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ 6 + 1 = 7 ہوتا ہے، کیا یہ میرا ٹھیک ہے؟ یہ بھی میرا ٹھیک ہے فارمولا۔ کیوں؟ آنسر 7 آنا چاہیے نا، تینوں چیزیں جو ہے بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ فارمولا میں 10 - 3 کا لگاؤں، یا میں فارمولا لگاؤں 5 + 2 کا، یا 6 + 1 کا لگاؤں، تو میرے تینوں آنسر جو ہے وہ سیم آ رہے ہیں، تینوں جو ہے وہ ایک طرح کے ہیں۔ اور اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ 10 - 3 = 5 + 2 ہوتا ہے، کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ میں بالکل کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ 10 - 3 کا آنسر بھی وہی ہے، اور 5 + 2 کا آنسر بھی وہی ہوتا ہے۔ کلیئر ہے نا؟ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ 10 - 3 = 5 + 2 ہوتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ دونوں جو ہے وہ سیم ہے۔ کلیئر ہے؟ اب چلتے ہیں آگے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو ہم بولتے ہیں تنوین۔ اگر کسی حرف کے اوپر 2 زبر آ جائیں، 2 زیر آ جائیں، یا 2 پیش آ جائیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر تنوین ہے۔ کلیئر ہے؟ اب دیکھیں، اب لفظ ہے با 2 زبر بن، ٹھیک ہے؟ لفظ کیا ہے؟ بن، با 2 زبر بن ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ با زبر نون بن ہے، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ بالکل میں کہہ سکتا ہوں۔ با 2 زبر بن ہو یا پھر با زبر نون بن ہو، دونوں سیم ہیں، مخارج کے اندر فرق نہیں آیا، صفات کے اندر فرق نہیں آیا۔ اور اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ با 2 زبر بن = با زبر نون بن، کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ بالکل میں کہہ سکتا ہوں، میں ایسے کہہ سکتا ہوں۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ تنوین کے اندر نون ساکن مطلب نون جزم والی ہوتی ہے، اگر میں اس کو اوپن کر کے لکھوں تو اس کے اندر نون جزم والی چھپی ہوتی ہے، کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ بالکل میں کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ جب میں نے تنوین کو اوپن کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو تنوین ہے یہ با زبر نون بن ہے، تو اس کے اندر نون جزم والی چھپی ہوئی ہے۔ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تنوین کے اندر نون جزم والی ہوتی ہے؟ میں بالکل کہہ سکتا ہوں۔ تو پھر تنوین کے اندر جو نون جزم والی ہوتی ہے نا، اس نون جزم والی کو بدل کے نون زیر والی لگا کے ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ یہی قاعدہ ہے نون قطنی کا۔ دوبارہ سن لیں کہ تنوین کے اندر جو نون جزم والی استعمال ہوئی ہے، اس نون جزم والی کو بدل کر ہم نے نون زیر والی بنا کے ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی کا یہی قاعدہ ہے نون قطنی کا۔ اب سوال یہ ہے کہ تنوین کے اندر جو نون جزم والی کو ہم نے بدلنا ہے، کب بدلنا ہے؟ جب ہم نے ملا کے پڑھنا ہوگا تب ہم نے بدلنا ہے۔ کلیئر ہے؟ جب ہم نے ملا کے پڑھنا ہوگا نا، تب ہم نے جو تنوین کے اندر نون ساکن مطلب نون جزم والی استعمال ہوئی ہے،
تب ہم نے نون جزم والی کو ہٹا کے نون کے نیچے زیر لگا کے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے بدل کر. یہی قاعدہ ہے نون قطنی کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ملا کے پڑھنا ہوتا ہے لیکن کب؟ جب ہمارے پاس آپشن آتی ہے تب ہم نے اس طرح سے اس قاعدے کو فالو کرنا ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ جب ہمارے پاس آپشن آتی ہے تب ہم نے ملا کے پڑھنا ہوتا ہے تو یہ قاعدہ ہوتا ہے نون قطنی کا. اب یہ ہے کہ آپ کو آپشن کب ملے گی؟ جب آپ کے پاس حمزۃ الوصل آ جائے گا. حمزۃ الوصل کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا حمزہ کہ ہمارے پاس آپشن آ جائے کہ ہم اس کو اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے. فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں ایک آیت ہے، میں نے یہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، لفظ علیہم انذرتہم. اب یہ جو حمزہ کے اوپر زبر ہے تو میرے پاس آپشن ہے یہاں پہ کہ میں اس کو چھوڑ دوں یا پڑھوں. اس کو میں نے لازمی پڑھنا ہے. حمزہ کو چھوڑ کے تو میں نہیں جا سکتا نا آگے. حمزہ کو میں نے لازمی پڑھنا ہے. یہاں پہ حمزہ کو میں چھوڑ سکتا ہوں، حمزہ کو میں نہیں چھوڑ سکتا. علیہم انذرتہم، حمزہ کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے تو مجھے لازمی اس کو جو ہے پڑھنا ہے. یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے. کیوں؟ مجھے آپشن جو ہے وہ نہیں مل رہی. اب یہ والی آیت دیکھیں، اس کے آپ نا بالکل اوپر آ جائیں. جو آیت ختم ہو رہی ہے نا، کمپلیٹ ہو رہی ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اگلی آیت شروع ہو رہی ہے ان الذین سے. ٹھیک ہے، الف کے نیچے زیر آ گیا ہے تو الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت لگ جاتی ہے نا تو وہ حمزہ بن جاتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو. اب اگر میں نے اس الف کو، اس حمزہ کو میں نے اگر ختم کرنا ہے تو کیا میرے پاس آپشن ہے؟ بالکل میرے پاس آپشن ہے. اگر میں پیچھے سے ملا کے پڑھوں گا، میں پڑھوں گا ہم المفلحون الذین. الذین، مفلحون کا جو نون ہے اس کو میں نے ملایا اگلے نون کے ساتھ. سینٹر میں جو نون سے پہلے جو حمزہ آ رہی ہے اس کو میں نے ختم کر دیا. میرے پاس یہاں پر آپشن تھی تو جب بھی میرے پاس آپشن ہو، جیسے یہاں پر میرے پاس آپشن ہے ہم المفلحون الذین کفروا، تو جب میں ملا کے پڑھوں گا تو میں مفلحون کا جو نون ہے، جو اگلی آیت کا جو حمزہ زیر نون ان ہے، حمزہ کو میں ختم کر دوں گا تو مفلحون کا جو نون ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھوں گا ہم المفلحون الذین کفروا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میرے پاس آپشن تھی کہ میں حمزہ کو ختم کر سکتا ہوں. تو جب بھی میرے پاس آپشن ہو کہ حمزہ کو اگر میں پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں، نہ پڑھنا چاہوں تو میں ملا کے پڑھوں تو وہ حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں حمزۃ الوصل. اب واپس آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. نون قطنی کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تنوین کے اندر جو نون جزم والی چھپی ہوئی ہے، جو نون جزم استعمال ہوئی ہے تنوین کے اندر، تو اس نون جزم والی کو ہم نے بدل کر نون زیر والی لگا کے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اور حمزۃ الوصل کو ہم نے ختم کر دینا ہوتا ہے اگلی آیت کے ساتھ، جیسے ہم نے اٹیچ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل سورۃ الملک کے اندر ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے، لفظ قدیرن الذی. اب قدیرن لفظ ہے، قدیرن تو میں کہہ سکتا ہوں نا را دو پیش رن ہے، اور اگر را دو پیش رن ہوتا ہے اور اگر میں اس کو لکھوں کہ را پیش نون رن تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ جو تنوین کے اندر را دو پیش رن ہے اس کے اندر نون جزم والی چھپی ہوئی ہے، بالکل چھپی ہوئی ہے. تو اس نون جزم والی کو میں نے ختم کرنا ہے، اس کی جگہ میں نے نون زیر لگانی ہے اور اگلی جو آیت ہے اس کے اندر جو حمزہ الوصل استعمال ہوا ہے اس کو میں ہٹا دوں گا اگر جب میں نے ملا کے پڑھنا ہوگا تو. کلیئر ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں اصل میں لفظ تھا قدیرن تھا. ٹھیک ہے، لیکن نون قطنی انہوں نے لگا دی کہ اگر آپ نے یہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے تو ہم نے جو ہے جو تنوین کے اندر نون جزم والی استعمال ہوئی تھی وہ ہم نے نیچے لکھ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نیچے لکھ دی ہوئی ہے تو آپ نے اگر ملا کے پڑھنا ہے تو آپ نے جو الف استعمال ہوئی ہے اللہ زی کا جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کو آپ ختم کر دیں تو اس کو آپ ملا کے اس طرح سے پڑھیں قدیرن الذی خلق الموت. ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں، لفظ تھا قدیرن تھا. اب جو پاکستان کے اندر ہولی قرآن آتے ہیں یا پھر انڈیا کے اندر آتے ہیں وہاں پر نون قطنی انہوں نے لگائی ہوتی ہے.
ہماری آسانی کے لیے، لیکن جو اکثر آپ کے پاس اگر پتہ نہیں اب آپ کے پاس قرآن پاک ہے وہ والا کہ نہیں ہے، سعودیہ کے اندر، مصر کے اندر، شام کے اندر اکثر قرآن پاک اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں، وہاں پر نون قطنی نہیں لگی ہوگی، وہاں پر قدیرن لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ عربی بولتے ہیں ان کو یہ والا قاعدہ آتا ہے۔ لفظ ہے قدیرن، تو قدیرن کے اندر جو رن ہے نا، را دو پیش رن، جو تنوین استعمال ہوئی ہے، تنوین کے اندر جو نون جزم والی ہے نا، وہ نون جزم والی کو انہوں نے بدل کے نون زیر کر دیا ہے اور اس کو جو ہے وہ نیچے لکھ دیا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ملا کے پڑھنا ہے ہم پڑھیں گے قدیرن الذی خلق الموت، اگر ہم نے ملا کے نہیں پڑھنا تو ہم پڑھیں گے قدیر، جب سٹاپ کر لیں گے شیء قدیر، پھر نون قطنی کی ویلیو 0 ہے، نون قطنی کو ہم نے پھر نہیں پڑھنا، نون قطنی ہمیشہ تب استعمال ہوگا جب ملا کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جب ملا کے پڑھنا ہوگا تب ہی وہ قاعدہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے وقف کر لیا ہے قدیر، پھر آپ نے پڑھنا ہے الذی خلق الموت، پھر نون قطنی کو آپ نے نہیں پڑھنا، کلیئر ہے؟ اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں قدیرن الذی خلق الموت۔ اب دیکھیں ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، لفظ ہے خیرنطمئن، اصل میں لفظ تھا خیرن، تو رن تنوین کے اندر جو نون جزم والی استعمال ہوئی تھی وہ نون جزم والی کو بدل کے نون زیر لگا کے نیچے لکھ دیا گیا ہے، خیرنطمئن بھی ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ سورۃ الملک کے اندر تو ہمارے پاس آپشن تھی نا کہ اگر ہم نے وقف کر لیا ہے پھر نون قطنی کو ہم نے نہیں پڑھنا، تو یہاں پر آیت کمپلیٹ ہو ہی نہیں رہی پیچھے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے جو ہے ہمارے پاس آپشن ہے ہی نہیں ہے، یہاں پر نون قطنی کو لازمی ہمیں پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو جب بھی آیت کمپلیٹ ہو رہی ہو، وقف ہو رہا ہو، تب ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ نون قطنی کو اگر ہم نے سٹاپ کر لیا ہے پھر ہم نے نون قطنی کو نہیں پڑھنا، اگر سٹاپ نہیں کیا ملا کے اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نون قطنی کو پڑھیں گے، لیکن جہاں پہ سٹاپ نہیں ہو رہا، جیسے یہاں پہ خیر کے بعد وقف نہیں ہو رہا، تو ایسے مقامات پہ ہم نے نون قطنی کو لازمی پڑھنا ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے خیرنطمئن، خیرنطمئن بھی، ٹھیک ہے، اصل لفظ تھا خیرن، تو وہ جو تنوین کا رن کا جو را دو پیش رن، وہ تنوین کے اندر جو نون جزم والی چھپی ہوئی تھی اس نون جزم والی کو بدل کر نون زیر لگا کے نیچے لکھ دیا گیا ہے، کب؟ اگر ہم نے ملا کے پڑھنا ہے، تو یہاں پر ہم نے ملا کے ہی پڑھنا ہے کیونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کے نا بالکل نیچے آ جائیں، ایک اور لفظ ہے فتنۃ انقلب، اصل لفظ تھا فتنۃ، تن تا دو پیش تن، تنوین کے اندر جو نون جزم والی استعمال ہوئی ہے تو قاعدہ کیا تھا، نون جزم والی جو استعمال ہوگی اس کو بدل کر نون زیر لگا کے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ نون جزم کو بدل کے نون زیر لگا کے نیچے لکھ دیا گیا ہے اور ہم نے یہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے فتنۃ انقلب۔ اب یہاں پر بھی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، فتنۃ کے بعد وقف نہیں ہو رہا تو نون قطنی کو لازمی پڑھیں گے۔ آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ جہاں پر آپ کو آپشن مل جائے وقف ہو تو وہاں پر آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، جیسے کہ سورۃ الملک کے اندر قدیر لفظ تھا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اگر آپ نے قدیر کے وہ وقف کر لیا ہے پھر آپ نے نون قطنی کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر الذی خلق الموت، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میں دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھوں تو آپ پڑھیں گے کل شیء قدیر الذی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپشن مل رہی ہے، لیکن جہاں پہ آپشن آپ کے پاس نہ ملے وہاں پر نون قطنی کو آپ نے لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ بالکل ایزی اور آسان سا ٹاپک ہے کہ تنوین کے اندر جو نون جزم والی استعمال ہوتی ہے اس نون جزم والی کو بدل کے نون زیل والی لگا کے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، کب؟ جب ہم نے ملا کے پڑھنا ہوتا ہے پیچھے والے کو آگے والے کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب آپ کے پاس آپشن ہوگی، جیسے سورۃ الملک کے اندر آپ کے پاس آپشن ہے وقف ہو رہا ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ نون قطنی کو استعمال کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے،
ٹھیک ہے، لیکن ایسی جگہ، ایسے مقامات جہاں پہ آپ کے پاس وقف نہیں ہو رہا، آپ نے نون قطنی کو لازمی پڑھنا ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر نون قطنی تقریباً 50 ٹائمز، 50 مرتبہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس لیسن کو آگے فارورڈ کرنا ہے۔ کیسے فارورڈ کرنا ہے آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ یوٹیوب کی پالیسی اس طرح سے ہے کہ اگر سبسکرائبرز زیادہ ملتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک لے کے جاتا ہے۔ جب زیادہ لوگوں تک ویڈیو جائے گی آپ کے سبسکرائب کرنے کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا، زیادہ لوگوں تک ویڈیو جائے گی، وہ بھی سیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، آپ کا جو ہے وہ صدقہ جاریہ میں حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ جب تک لوگ سیکھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ صرف آپ نے کیا کیا ہے، سبسکرائب کر دیا ہے۔ باقی یوٹیوب کا کام ہے وہ چینل کو، ویڈیوز کو زیادہ لوگوں تک جو ہے فارورڈ کرے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔